دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں صحت مند کیوں رہنا ہے. دوسرا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دین و دنیا کی فلاح. دیکھیے صحت مند انسان جو ہے نا ہمیشہ دین و دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں ہے نا, کوئی بھی فیلڈ جس میں ایک انسان صحت مند ہے, آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ پرفارم کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا یعنی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی صلاحیت کا, اپنی قابلیت کا اور اپنے ٹیلنٹ کا, ان کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ سالوں سال محنت کرتے ہیں اپنی صحت کے اوپر اور اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین کرنے کے لیے. کتنی محنت ان کی درکار ہوتی ہے, اور پھر کہیں جا کر کے نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے کہ چلو الحمدللہ ہم نے عالمی لیول پہ, عالمی پیمانے پہ یہ ایوارڈ اور یہ انعام اپنے نام کیا ہے. لوگوں نے دیکھ لیا, دنیا نے تو جان لیا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ کیا بڑی کامیابی مل گئی. لیکن دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ اس ایک معمولی سی کامیابی کے پیچھے کتنی بڑی محنت درکار تھی جس کی بنیاد پر یہ کامیابی جو ہے اس کو ملی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک صحت مند انسان بنسبت اس کے جو کمزور ہے, لاغر ہے, صحت مند نہیں ہے, صحت مند انسان اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. اس کے خاندان کے لیے کمائی کر سکتا ہے, غریبوں کی مدد کر سکتا ہے, دوسروں کی بھلائی کی طرف راغب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک کمزور انسان وہ تو خود بیچارہ مجبور ہے, وہ تو خود اپنے لیے محتاج ہے کہ کوئی مجھے آ کر کے دے دے. تو یہ مقصد ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمیں اپنوں کے لیے, دوسروں کے لیے کچھ بڑا کرنا ہے, تب آپ اپنی صحت پر فوکس کرو گے. اپنی صحت کو آپ ضائع اور برباد نہیں ہونے دو گے, یا ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کرو گے جس کا بہت ہی غلط ایفیکٹ اور اثر آپ کے جسم کے اوپر ہو رہا ہے. تیسرا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے. دیکھیے صحت مند ہونے کے لیے یا رہنے کے لیے ہمارا تیسرا ٹارگٹ اور مقصد ذہن میں یہ ہو کہ دیکھو اگر ہم صحت مند رہیں گے تو خوشحال رہیں گے, سکون میں رہیں گے. جبکہ جو انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے, افسردگی کی حالت میں ہوتا ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر دماغی جو ہے ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ دیکھ لیں جو دائمی بیماری میں مبتلا ہے نا, مسلسل جو ہے جسمانی درد میں, ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے نا. اس کی زندگی میں دیکھو کیسے خوشیاں مات پڑ جاتی ہیں, کیسے دور دور تک وہ بیچارہ نروس نظر آتا ہے, اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود صحت مند نہیں ہے, وہ مجبور ہے. وہ دوسروں کی طرف بیچارہ للچائی ہوئے نظروں سے دیکھتا ہے کہ کاش کوئی میری زندگی میں کچھ خوشیاں لا کر کے دے دے. اور ایسے موقع پر اگر اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے, آپ کو اگر اللہ نے قوت دی ہے, تو ایک مومن کی حیثیت سے آپ کا یہ ذمہ ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کی مدد کرو, اس کا تعاون کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھنی چاہیے. آپ دیکھیے جو انسان خوشحال ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, کیسے پرجوش اور خوش رہتا ہے, پرجوش انداز میں اس کی زندگی گزرتی ہے, بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ صحت مند ہے. تو ہم صحت مند اس لیے رہیں کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملو گے, یہ بھی صدقہ ہے نا. تو بھائی سے مسکرا کر کے ملنا بھی تو صدقہ ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ صحت مند نہیں رہو گے, پریشان رہو گے, تو مسکراؤ گے کیسے؟ یہ مسکراہٹ لانے کے لیے, زندگی میں خوشیاں, اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ خوش نہ رہو. ہاں اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. آپ دنیا میں اتنے محو نہ ہو جاؤ, اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ آخرت کو بھول بیٹھو, اور آخرت میں اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو, نہ اپنوں کے حقوق ادا کرنے کی پرواہ ہو, نہ بیوی بچوں کے حقوق کا کوئی خیال ہو, ہے نا, نہ دنیا کی کوئی فکر ہو. دنیا مافیہ سے بالکل الگ ہو کر کے کہیں سادھو سنت بن کر کے بیٹھ جاؤ, رہبانیت اختیار کر لو. اسلام اس بات کی بھی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دیتا ہے. چوتھا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک صحت مند انسان معاشرتی طور پر جس طریقے سے اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکتا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے, اپنے پڑوسیوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے, اس طریقے سے کمزور آدمی جو صحت مند نہ ہو وہ نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے اور سماج کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بھی ہمیں صحت مند رہنا ہے. یہ مقصد بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور پانچویں وجہ یہ ہے علم کا حصول, کہ ہمیں صحت مند کیوں رہنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. علم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور علم کا حصول ایک مسلسل ایسا عمل ہے جس کے لیے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر فٹ ہونا, صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اس میں دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. ذہنی طور پر بھی آپ صحت مند رہیں, فٹ رہیں, اور جسمانی طور پر بھی. اگر ذہنی طور پر آپ فٹ نہیں ہیں, صرف جسمانی طور پہ, آپ علم حاصل نہیں کر پائیں گے. اسی لیے ایک وہ طالب علم جو صحت مند ہو جسمانی طور پر بھی یا ذہنی طور پر, وہ اچھی طریقے سے جو ہے کامیابی حاصل کر پاتا ہے بہت آسانی سے. اور اس کے لیے مطالعہ کرنا, پڑھنا اور بہت سارے یعنی ایوارڈ اور
انعامات اپنے نام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بہت آسانی سے سب کچھ کر لیتا ہے۔ اچھا ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دی وے آف سلفیہ کی طرف سے جو پروگرام الحمدللہ چلایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس پروگرام میں ایک گھنٹے کا ہمارا یہ درس ہے اور ہماری یہ کلاس ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس 1 گھنٹے کے کلاس کو سننے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہوں گے۔ وہ دوسری ویڈیوز میں ہے نا 3 گھنٹے 4 گھنٹے جناب 5 گھنٹے اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم تو چیک کر لیجئے جناب، 5 6 گھنٹے تک ہم نے ریلز اسکرول کیے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے اوقات زندگی کے کیسے ضائع ہو گئے۔ عربی میں یہی تو ایک کہاوت ہے نا کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعہ کا، یہ وقت جو ہے نا یہ تلوار کی مانند ہے، اگر اسے نہیں کاٹو گے یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ 1 گھنٹے کا درس سننے کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر ہم نے ٹائم نہیں نکالا، ہم نے وقت نہیں دیا، ہم نے اپنے مال کی اور اپنے وقت کی قربانی نہیں دی، تو آپ بتائیے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہو سکتی ہے، کتنی بڑی محرومی ہو سکتی ہے۔ اور وہی 1 گھنٹہ اگر آپ نے دیا، نوٹس آپ نے حاصل کر لیے، جو باتیں یہاں بتائی گی وہ آپ نے لے لیا۔ ہر مہینے الحمدللہ دی وے آف سلفیہ کی طرف سے ایسے ہی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس پروگرام کا حصہ آپ بن سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو علم دوست بنا سکتے ہیں۔ علم سے آپ کو دوستی ہو جائے گی، علم سے آپ کو لگاؤ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بہت ساری بنیادی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، بہت ساری دین کی جو ہے باتوں سے آپ کو واقفیت ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیار ہو اور آپ اس پروگرام کا، اس مشن کا حصہ آپ بنے ہو، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، علم حاصل کرنے کا جذبہ، نیک جذبہ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ بھائیو چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو صحت مند رہنے کا چھٹا راز یہ ہے کہ ایک صحت مند انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت فعال ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طریقے سے وہ کیا کرتا ہے، نئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، جیسے ایک انجینئر ہو، ہاں میڈیکل فیلڈ میں کوئی کام کرنے والا ہو، ہے نا، کوئی سائنٹسٹ ہو، سائنسداں ہو، تو یہ تمام کہیں نہ کہیں ذہنی جسمانی طور پر بہت فٹ ہوتے ہیں، بہت تیار ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ ایک نئی چیز اپنی قوم کو اور اپنے سماج کو دے پاتے ہیں۔ ہاں ورنہ یہ چیز پاسبل نہیں تھی میرے بھائی کہ ایک بیمار شخص کوئی کام ایسے کر کے چلا جائے۔ 7واں مقصد یہ ہونا چاہیے صحت مند رہنے کے لیے کہ اگر کبھی ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ ہم نعوذ باللہ حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہے نا، شیطان ابھار رہا ہو، اس کی طرف ہم مائل ہو رہے ہوں اور وہ ہمارے اپنی زندگی کو خراب کرنے پر آمادہ کر رہا ہو، تو یہ 10 جو پوائنٹ میں نے ذکر کیا ہے اس کو ازبر کر لیں آپ دماغ میں، اور یہ مقصد لے کر کے چلیں کہ نہیں، ہمیں صحت مند رہنا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، اور محنت و کوشش اس لیے کرنی ہے کیونکہ 7واں مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی مثبت طور پر جو ہے ہماری طرز زندگی ہو جائے، ٹھیک ہے، پرسکون زندگی اپنانے میں، ہے نا، ایک مثبت جو سوچ ہوتی ہے انسان کی وہ بہت مدد کرتی ہے، اس کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے، وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا جو ہے بہتر طریقے سے کر پاتا ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ ایک صحت مند انسان کیا کرتا ہے، روزانہ ورزش کرتا ہے، اپنے آپ کو وقت دیتا ہے، بہتر خوراک لے سکتا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک بیمار شخص، وہ تو بیچارہ زندگی بھر دوائیوں پہ ٹکا ہوتا ہے، کہاں اس کی زندگی صحت و تندرستی والی ہوگی؟ تو مثبت اور پازیٹیو طرز زندگی جو ہے ہمیں گزارنا ہے اور اس کے لیے صحت مند رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بیمار ہوتا ہے کتنی جو ہے نیگیٹو تھاٹس اس کے ذہن و دماغ کے اندر آتے ہیں، ہے نا، کتنے ایسے برے خیالات آتے ہیں، اب زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے، اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اب ان کا کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی غلط تھاٹس ہیں، خیالات ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ ایسے کئی لوگوں کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، جانتا ہوں، جو 8 10 سال سے اس ڈپریشن میں زندگی کاٹ رہے ہیں کہ اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب آپ خود سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے آپ جائیں تو لا بأس طہور انشاءاللہ پڑھیں، کہ کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ ہمیں صحت مند اس لیے رہنا ہے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ دیکھیں، جو انسان صحت مند ہوتا ہے، مثبت سوچ والا ہوتا ہے، پرجوش انداز میں اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات اس کے بہتر بنتے ہیں،
ہے نا، لوگ اس کی وہ لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے، دوست اور خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتا ہے، وہ بہت زیادہ ملنسار ہوتا ہے، زندگی کا لطف لے سکتا ہے وہ جو صحت مند ہو۔ اور جو انسان صحت مند نہ ہو وہ ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 9ویں چیز یہ ہے کہ صحت مند جو ہے نا، یہ انسان کو خود مختار بناتی ہے۔ خود مختار ایسے کہ ہم دوسروں پر منحصر نہیں ہوتے، دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود اپنے پیر پر کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ خود سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو، دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ جو ہے مثال بن سکتے ہو، ان کی مدد کر سکتے ہو۔ آپ دیکھیے کہ ایک بوڑھا شخص اگر صحت مند ہے تو وہ خود ہی اپنے کام کر لیتا ہے نا، اور اپنے بچوں کے اوپر کبھی بوجھ نہیں بنتا۔ آپ کو کتنے ایسے بوڑھے لوگ مل جائیں گے 80 سال 90 سال کے، ہے نا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک آٹو میں بیٹھا تو دیکھ رہا ہوں کہ جو بزرگ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کی عمر میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 70 پلس رہی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا دادا آپ اتنی عمر کے ہو اور آٹو چلا رہے ہو، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، لیکن تکلیف بھی ہوئی کہ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ یعنی اولاد سے آپ محروم تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اولاد سے محروم نہیں ہے الحمدللہ، لیکن مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کماؤں، پھر اپنے ہاتھ کی کمائی میں کھاؤں، بچوں کے اوپر میں ڈیپینڈ نہیں ہوں۔ ہاں ایک لڑکا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بری عادتوں کا شکار ہو گیا تھا، شراب نوشی کر رہا تھا، تو میں نے اس کو الگ جو ہے گھر دے دیا، الگ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جی رہا ہے، کھا رہا ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، نہ اس کے پیسوں سے مطلب ہے، میں اپنی زندگی الحمدللہ کاٹ رہا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ دیکھو انسان جب خود مختار ہوتا ہے نا تو کب ہوتا ہے؟ جب وہ صحت مند ہو۔ کتنے ایسے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی میں بزنس شروع کیا اور تجارت شروع کی، خود مختار تھے، وہ صحت مند تھے، تب تو بزنس کیا نا انہوں نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بوڑھے ہوئے تو اپنے بچوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئے، بچوں نے ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ان کی قدر کی، ٹھیک ہے، ان کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز یہ ہے نا کہ ہمیں صحت مند کیوں رہنا ہے، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احساس ہمیں بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنے والا شکر گزار بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیں۔ ابھی شروع میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے، دل سے اور اپنی جسمانی اعضاء و جوارح سے عمل کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم جسم سے اللہ کی عبادت کر کے، دل سے اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا کر کے، اور اس کے نعمتوں کا اعتراف کر کے، اور زبان سے اس کو بیان کر کے ہم شکر بجا لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رہا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ ہمیں صحت مند کیوں رہنا ہے۔ تو صحت مند اس لیے ہمیں رہنا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ابھی 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہے نا، وہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ صحت مند ہمیں اس لیے رہنا ہے تاکہ خوشحال زندگی ہو، صحت مند ہمیں اس لیے رہنا ہے کیونکہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں صحت مند اس لیے رہنا ہے کیونکہ دین و دنیا کی فلاح و کامیابی چاہیے، معاشرتی ذمہ داریاں ہم ادا کر سکتے ہیں، علم کا حصول ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے، ہمارے اندر چیزوں کو ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، ایک پازیٹیو طرز زندگی ہماری ہو سکتی ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، ہم خود پر ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔